عباسی صاحب یہ جو آپ کی میٹنگز دیگر جماعتوں کے ساتھ ہوئی ہیں اس میں I'm sure اس پہ بھی بات ہوئی ہوگی کہ جی پھر اگلے الیکشنز کا مطالبہ تو کر رہے ہیں آپ سارے، لیکن یہ کیسے یقینی بنائیں گے کہ نتائج بھی تسلیم ہو، دھاندلی نہ ہو، تو اس کا فارمولا کیا ہے؟ فارمولا تو موجود ہے لیکن فارمولے پہ عمل نہیں ہوتا نا. آئینی فارمولا ہے نا آپ کا، قانون ہی ہوتا ہے. تو قانون کے ہم نے دھجیاں بکھیر دی ہیں ملک میں. یہاں پر ایمفیسس ہوتا ہے چیف الیکشن کمشنر کون آئے گا. بھائی چیف الیکشن کمشنر تو خود قانون کے تابع ہے، وہ قانون توڑے گا، وہ خود اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. یہ بات ساری میں پھر کہوں گا رویے کی ہے نا. اور جب تک آپ کو یہ بات آپ قبول نہیں کریں گے، محسوس نہیں کریں گے کہ جس ملک میں الیکشن چوری ہوتے ہیں، عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوتا، وہ ملک نہیں چل سکتا. اس میں سیاسی انتشار ہوگا، اس کی معیشت نہیں چلے گی، وہ ملک نہیں چلے گا. یہ سب سے بنیادی بات ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہندوستان آپ کے سامنے الیکشن ہوا ہے، میرے خیال 40-50 کروڑ لوگوں نے وہاں پر ووٹ ڈالے، اور ان کے ان آفیشیل رزلٹس چند گھنٹوں میں آ جاتے ہیں، لیکن آفیشیل رزلٹ بہت دیر سے آتا ہے کیونکہ ووٹنگ مشینیں جاتی ہیں، پھر ان کے اندر سارا ڈیٹا نکالتے ہیں، پھر کاؤنٹ کرتے ہیں. کوئی کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس کے اندر مداخلت کر سکے، کسی کی ہمت نہیں ہے. بٹ ہمارے ہاں جو بھی حکومت میں آیا ہے اور اس کے دور اقتدار کے اندر اگر ضمنی انتخابات بھی ہوئے ہیں تو ان پہ بھی ہمیشہ سوالیہ نشان کہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ جی کیونکہ حکومت ان کی ہے تو انہی کا بندہ جیتے گا ضمنی الیکشن. وہ پی ٹی آئی کے ٹائم پہ وہ ڈسکا والا کہ جی وہ بندہ ہی غائب ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا وہ کدھر گیا. یہاں پہ آر ٹی ایس سسٹم کی بات ہوئی ہے کہ جی آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ جاتا ہے. پھر آر اوز کے الیکشن کرانے ہیں تو اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے. تو وہ نظام کیا ہوگا، وہ سسٹم کیا ہوگا جس کے تحت الیکشنز ہونے ہیں، اسی پہ سب لوگ اتفاق نہیں کرتے. نظام آپ کو موجود ہے، آپ کو نظام چلتا ہے. آپ یقین کریں جب تک یہ آر ٹی ایس وغیرہ الیکٹرانک اس میں حصہ نہیں آیا تھا، اس سے پہلے صحیح تھا، یہ بہت بہتر تھا. اچھا بہت بہتر تھا. 3 گھنٹے میں، میرا حلقہ بہت بڑا ہے، بہت پہاڑی علاقہ بھی ہے، 3 گھنٹے میں رزلٹ آ جاتا تھا. اور یہ کبھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے وہاں پر دھاندلی کر لی ہو پولنگ اسٹیشن پہ، کہ آپ نے کاؤنٹنگ میں دھاندلی کر لی ہو. یقین کریں یہ بہت مشکل کام ہوتا تھا کیونکہ وہاں سارے پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوتے تھے، ریٹرننگ افسر ہوتا تھا، اور وہ جگہوں پہ گھسنے دیا جاتا. نہیں اب تو وہ نکال دیتے ہیں، وہ تو نکال دیتے ہیں. 18 کے لیکن میں 24 میں حصہ نہیں لیا. 18 میں پولنگ باکس کے ساتھ ایک یہ حالت تھی، اس میں اتنا دباؤ تھا. تو وہاں پر تو جب آپ یہ کریں گے تو پھر معاملہ چلتا نہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹیکنالوجی کے استعمال سے پہلے والا ٹائم صحیح تھا الیکشنز کا. یقین کریں یہ ہمارے ملک کی حالت ہے کہ ٹیکنالوجی پہ آپ دیکھیں نا، کرتے ہیں چیزوں کو، لیکن خان صاحب نے مشینیں بنائی تھیں. یقین کریں مشینیں ہوتی خان صاحب کے 10 ووٹ بھی نہ ہوتے اس دفعہ. اچھا مشین کے اندر آپ تبدیلی کر دیں، بالکل پتہ نہیں مشین ووٹ کہیں اور ڈالے گا نکلے گا کہیں اور. تو ہم نے کچھ سیکھا نہیں. حالانکہ ہمارا بڑا ایک فول پروف نظام بن سکتا ہے الیکشن کا نادرا کی وجہ سے، لیکن ہم اس کو بھی گڑبڑ کر لیں گے اس لیے نہیں. لیکن اچھا یہ ایک چیز آتی ہے، بری حکومت والا چکر ختم ہو جانا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. جی یہ ناکام تجربہ رہا ہے. یہ بالکل ناکام رہا ہے. انڈیا میں دیکھ لیں حکومت بیٹھی رہتی ہے اور مجال نہیں ہے کہ کوئی حکومتی وسائل استعمال کر لے. وہاں پر لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے اس بات پر کہ تم نے، کوئی چیف منسٹر تھے مجھے یاد ہے، انہوں نے ہیلی کاپٹر استعمال کیا، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا انہوں نے. تو یہ اس قسم کی چیزیں، یہ ساری بات رویے کی ہے، سوچ کی ہے. رویے کیسے چینج کریں گے جب لوگ تیار ہی نہیں ہوں اس رویے یا اس سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ان کو سوٹ کرتی ہے، وہ بینیفیشری ہیں اس چیز کے. یہی لیڈرشپ کے تقاضے ہوتے ہیں نا. جو لوگ آج صاحب اقتدار ہیں، صاحب اختیار ہیں، ان کو اس بات کا احساس ہونا پڑے گا، ورنہ آپ کا ملک نہیں چلے گا. جس ملک میں جمہوری قدریں نہ ہوں، جہاں آئین کی پرواہ کسی کو نہ ہو، قانون کی پرواہ نہ ہو، وہاں پر کیسے ملک چلے گا؟ پھر یہی آپ کو انتشار ملے گا جو آج ہے انفارچونیٹلی. لیکن آپ ایک شخص ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں، اور بھی ہوں گے آئی ایم شیور، کہیں نہ کہیں یہ لوگ بات ضرور کرتے ہوں گے، سیاست کے اندر ہی کرتے ہوں گے، لیکن ان کا پرسنٹیج کتنی ہے، ان کی سنی کتنی جاتی ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. کیونکہ اقتدار میں جب تک لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تب تک ان کو یہ والی آواز نہیں آتی، یہ والی باتیں نہیں سنائی دیتی جو آپ کہہ رہے ہیں. میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی نظر نہیں آتا، جی، اور جو نہیں ہوتے وہ بھی چاہتے ہیں کہ اسی نظام کے ذریعے وہ بھی اقتدار میں آ جائیں. وہ اقتدار کی تلاش میں ہوتے ہیں. وہ جب تک باہر ہوں ان کو آپ کی باتیں اچھی لگیں گی. یہ معاملہ اب ختم ہو گیا. یقین کریں ملک آپ کا نہیں چل سکتا. ٹھیک. اچھا اب اس پہ بھی آتے ہیں. یہ کیونکہ ملک میں اس وقت 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، کہ اگر آپ کا سیاسی عدم استحکام ہے تو اس سے معیشت بھی متاثر ہو رہی ہوتی ہے، سیکیورٹی صورتحال بھی متاثر ہو رہی ہوتی ہے. دونوں چیزیں لنکڈ ہیں.
اس وقت دونوں ہی بری چل رہی ہیں. اس وقت سیکیورٹی سچویشن کا یہ عالم ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں وہ قومی سلامتی کی ایک میٹنگ کے اندر بھی اکٹھی نہیں ہو پاتی ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اس پہ ڈفرینس آف اوپینین ہے, اس کا احترام ہے, لیکن ایک پیج پہ یا ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے اس ٹاپک پہ آپریشن کرنا ہے دہشت گردی کے خلاف کہ نہیں کرنا ہے. آپ کی نظر میں اس کا حل کیا ہے؟ جو حالات ہو چکے ہیں, جس طریقے سے بلوچستان میں ہو رہا ہے, جو کہ کے پی کے اندر ہو رہا ہے, اس کا حل آپریشن میں ہی ہے؟ اب دیکھیں, آپ پاکستان کا آج کوئی مسئلہ لے لیں, آپ جب پیچھے جائیں گے اس مسئلے کی جڑ ملک میں الیکشن کی چوری ہے. آج جماعتیں کیوں اکٹھے نہیں بیٹھتی ہیں؟ ٹھیک, کیسے بیٹھیں گی؟ جو اقتدار میں ہے وہ میرے ووٹ چوری کر کے بیٹھا ہوا ہے, تو میرا اس کے بارے میں کیا سوچ ہوگی؟ یہ مشکلات ہیں. ٹھیک. دوسری جو بات ہے کہ مسائل کیسے حل ہوں گے, یا فوجی آپریشن آپ کو بدقسمتی سے کرنا پڑے گا. یہ جیسے میں نے کہا کہ احتجاج میں آخری آپشن ہوتا ہے سڑک پہ آنا, یہ بھی آخری آپشن ہوتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم یہاں پر پہنچے کیسے ہیں, یہ خرابی پیدا کیوں ہوئی ہے. جب کسی ملک کے اندر جنگ ہو, یہ باہر سے کوئی آپ پہ حملہ آور نہیں ہو رہا, یہ ملک کے اندر جنگ ہے. جب ہماری فوج ملک کے اندر لڑ رہی ہو, شہید ہو رہے ہوں, یہ بہت بڑی خامی, یہ نظام کی خرابی ہے. ٹھیک ہے. جو فوجی اس نے تو اپنا کام کرنا ہے, اس نے تو لڑائی لڑنی ہے, اس کو تو حکم کی تعمیل کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے, لیکن اس ملک کی لیڈرشپ کا تقاضا یہ ہے کہ حالات ہی ایسے پیدا نہ ہو کہ آپ کی فوج ملک کے اندر جنگ لڑ رہی ہو. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس وقت ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو, اگین گنڈا پور صاحب کی بات ہو رہی ہے, وہ یہ کہیں کہ آپ کی باقی قیادت یا وفاقی قیادت یا ریاست ایک چیز پہ سوچ بچار کر رہی ہے کہ ہم نے ان کے خلاف آپریشن کرنا ہے. کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے, افغانستان کی حکومت ہماری سن نہیں رہی ہے, وہاں پہ یو ایس اسلحہ چھوڑ کے گیا, وہ ان دہشت گردوں کے ہاتھوں میں ان کی حکومت نے تھما دیا, وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. لیکن ایسے میں جس صوبہ جو سب سے متاثر زیادہ ہوا ہو, اس کا چیف ایگزیکٹو کہتا ہو کہ مجھے بھیج دیں, میں ان سے بات کرنے کو تیار ہوں. بھیج دیں, مطلب سولو فلائٹ کیسے لے سکتے ہیں؟ اس کو نمائندہ بنا کے بھیج دیں. یہ بڑی خام خیالی ہوتی ہے. جو اگلے ہوتے ہیں وہ اسی سے بات کریں جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. دو ملکوں جو ممالک ہوتے ہیں وہ کوئی جرگوں کی صورت میں نہیں ہوتے, آپ کا ایک تعلق ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے جس پہ آپ تعلقات پیدا کرتے ہیں. تو آپ کے نزدیک آپ نے جیسے کہا کہ فوجی آپریشن انفارچونیٹلی ہی, لیکن آپ کو کرنا پڑے گا اس وقت جو حالات ہیں. جب کوئی بندوق لے کر آپ حملہ آور ہو, جب خودکش حملہ آور ہوں, جب سڑکوں پہ قبضہ کسی اور کا ہو. آج جہاں پر کے پی کے گورنر, چیف منسٹر اور مولانا صاحب رہتے ہیں, ان کے اپنے علاقے میں, اپنے گھروں میں شام 5 بجے مغرب کے بعد وہاں پر حکومت کا قبضہ نہیں ہوتا, وہاں کنٹرول کسی اور کا ہوتا ہے. یہ خود مانتے ہیں, خود ذکر کرتے ہیں. تو اتنی الارمنگ سچویشن, اتنی یہ حالت ہے ہماری. اچھا, اوبیسلی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی دشمن ریاستیں یا انڈیا اور افغانستان کا نیکسس کا ذکر کر دیں گے, وہ کہیں نہ کہیں دشمن طاقتیں انتظار میں ہوتی ہیں, وہ ایکسپلوئٹ کریں گی کہیں نہ کہیں سچویشن, ان کو ایسا موقع ملتا ہے. اس وقت جو پاکستان کی حکومت یا ریاست کلیم کرتی ہے کہ ہم ڈپلومیٹک آئسولیشن سے نکل چکے ہیں, ایس سی او کا یہاں پہ ہونا, یہاں پہ دیگر سربراہان کا آنا, آپ خود وزیر اعظم رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ہم اس آئسولیشن جو سفارتی سطح پر تھی اس سے نکل آئیں باہر؟ دیکھیں, سفارتکاری اب ہوتی کیا ہے, دنیا بہت بدل گئی ہے. ہمیں اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی. دنیا ایک نقطے پر رہ گئی ہے, کاروبار پر. کیا بیچنا ہے, کیا خریدنا ہے, باقی سب چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے, وہ آپ کو دشمن نہیں ہے. اس لیے ان کے ساتھ رویہ بہتر, ان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں, رویہ بہتر رکھیں, پھر جا کے حالات درست ہوتے ہیں. اگر وہاں سے خرابی ہو رہی ہے, آپ نے اس کا مقابلہ کرنا, آپ مقابلہ کریں گے. لیکن جو آپ کے دشمن ہیں ان کو تو موقع ملے گا, وہ آپ کی اس خرابی میں مزید خرابی پیدا کریں گے. اس لیے آپ کا کام ہے کہ وہ خرابی پیدا ہی نہ ہو, کہ ہمارا نوجوان ہتھیار اٹھا کر پہاڑوں میں نہ جائے. یہ ہمارا کام ہے. اس کی تہہ تک جائیں کہ روح تک جائیں کہ بات یہ خرابی ہے کیا, اس کا حل کیا ہے. تو ریاستوں کی کنورژنس آپ نے کہا ایک نقطے پر ہے, اور وہ پیسہ ہے. جی, کاروبار ہے, ٹریڈ جسے کہتے ہیں, کیا خریدنا ہے کیا بیچنا ہے. یہ آج سفارتی تعلقات یہ رہ گئے ہیں. پاکستان کتنے عرصے میں آپ کو لگتا ہے اس قابل ہو سکتا ہے؟ وہ جو کہتے ہیں کہ جی آپ کے گھر میں دانے ہوں گے تو کملے بھی سے آنے لگتے ہیں, پنجابی کی مثال ہے کہ جی ہم باقی ممالک کے ساتھ اپنے ٹرمز پہ, اپنے شرائط پہ تعلقات رکھنے کے قابل کتنے عرصے میں ہوں گے؟ جب آپ ملک میں انتشار ختم کریں گے, جہاں سیاسی انتشار ہوگا وہاں پر اکانومی گرو نہیں کرے گی, وہاں کاروبار نہیں ہوگا. جہاں پر رول آف لا نہیں ہوگا,
وہاں پر وہ ملک ترقی نہیں کرتے. یہ بات جب ہمیں سمجھ آئے گی وہ ہمارا دن ہماری ترقی کا پہلا دن ہوگا.